اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ المائدہ اردو ترجمہ اور تفسیر۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 106 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان کی گواہی دینے والے، اذا جب حاضرہ آنے لگے، یعنی کہ اے ایمان والو جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو وصیت کرتے وقت تمہاری آپس کی گواہی دینے والے تم میں سے دو معتبر شخص ہوں، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہوں پھر تمہیں موت کا حادثہ آ پہنچے تو تمہارے غیروں میں سے دو آدمی گواہ ہوں۔ پہلے اتنی بات کو سمجھ لیجئے گا۔ وصیت کے احکامات کے بارے میں ہم نے بارہا تفصیل پڑھ لی ہے قرآن کریم میں، اب تک کی صورتوں میں، سورۃ البقرہ میں بھی اس کی ڈیٹیل گزری، اور اس کے بعد ہم نے وراثت کے احکامات بھی پڑھے، اور پھر یہاں پر اب وصیت کا حکم آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حکم اس میں کیا ہے؟ احتیاط، کن چیزوں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ جو شخص کسی سفر میں ہے یا جو شخص سفر میں نہیں ہے اور وہ آثار موت دیکھ رہا ہے، تو وہ بعد میں تنازعات سے بچنے کے لیے، جو اس کی دنیا سے جانے کے بعد اس کے مال کے ساتھ تنازع پیش آئے گا، وہ اپنے مال کی نصیحت کر دے شریعت کے قوانین، وصیت کر دے شریعت کے قوانین کے مطابق۔ دیکھیں یہاں پر جو اسٹوڈنٹس شروع سے ساتھ چلتے آ رہے ہیں ان کے ذہن میں ایک سوال اٹھا ہوگا کہ ہم نے وراثت کے احکامات میں یہ ڈیٹیل پڑھی تھی کہ آیات وصیت جو ہیں وہ منسوخ ہیں، اور ناسخ یہ والی آیات ہیں، یعنی اب تو وراثت کے ساتھ ہی تقسیم ہوا کرے گی مال کی، تو وہ بھی بجا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ہم نے وہاں پر بہت زیادہ ڈیٹیل پڑھی تھی کہ وصیت کرنے والا اگر حق بجانب وصیت نہیں کرتا تو اس کی وصیت کا کیا کیا جائے، پھر اگر مال تقسیم ہو تو اس کا پہلا حصہ کیا ہے کہ اس کا جو کفن دفن ہے اس کا بھی انتظام اسی میں سے کیا جائے، جو اخراجات ہیں، پھر اس کی وصیت بھی اگر جائز ہے اسی میں سے پوری کی جائے، پھر تھرڈ پارٹ میں سے ہمیں حکم یہ ملا کہ آپ وراثت کی تقسیم کریں، اور وصیت کرنے والا حق بات کی وصیت کرے۔ اگر وہ زیادتی کی وصیت کر کے گیا ہے کہ جس سے لڑائی جھگڑے یا قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی، تو اس وصیت کو اگر نہ بھی مانا جائے تو گناہ نہیں ہوگا، حکمت کے تحت یہ سارے فیصلے۔ بہرحال ان کی کافی زیادہ ڈیٹیل ہے جو پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے، آیت میں جب حکم ہم سمجھیں گے تو آیت میں جب ہم حکم پڑھ لیں گے سارے کا سارا، ایک شخص اب اگر سفر میں ہے، حالت سفر میں ہے، اور ادھر کوئی اسے حادثہ پیش آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اب میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، اب ایسے میں وہ جائیداد کی تقسیم کے برابر کے وہ اصول و ضوابط اور وکلاء کو بلا کے یا علماء سے تصدیق کروا کے اتنا وقت نہیں ہے، تو وہ حق بجانب وصیت کر جائے اپنے مال میں سے کہ میرے مال کا یہ کام کیا جائے، تاکہ اس کا جو مال ہے وہ اس کے ورثاء تک ہی حق مانوں میں پہنچے، اور کوئی اور جو راہگیر ہیں یا جہاں پر اس نے وفات پائی اس کا مال وہیں تک ضائع نہ ہو جائے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یا اس کے مرنے کے بعد جب اس کا کوئی پیغام نہیں گھر والوں کو پہنچے گا تو اوبویسلی جب جائیداد تقسیم ہوگی تو پھر مسئلے مسائل ہوں گے، تو ان سب سے بچنے کے لیے اس وقت جب تمہیں موت آنے لگے تو تم وصیت بہرحال کر جاؤ۔ اس کی ڈیٹیل اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یعنی آیت میں حکم کیا فرمایا گیا کہ جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت قریب آئے اور زندگی کی امید نہ رہے، ٹھیک ہے، اور موت کے جو آثار ہیں اور علامات ہیں وہ بھی ظاہر ہیں، تو اپنوں میں سے دو آدمیوں کو وصیت کا گواہ بنا لو، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آثار موت آ گئے ہیں تو وصیت کے گواہ کتنے ہیں؟ دو۔ پھر کہا اور سفر وغیرہ میں ہوں تو اپنے آدمی اور یعنی مسلمان اس وقت نہ ملے تو غیر مسلموں کو گواہ بنا لو۔ دیکھیں یہاں پر دو چیزیں ہیں، دو چیزیں دونوں ہی روایات میں آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کروں گی کہ آپ کسی تفسیر کے مطابق کچھ بھی دوسری روایت بھی پڑھ سکتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ تب پزل ہوں
اور تب آپ کو بات سمجھ نہ آئے، اس لیے میں دونوں چیزوں کو ایکسپلین کر دوں گی۔ دیکھیے بعض علماء کرام کے نزدیک کہتے ہیں کہ جی مسلمان کی ہی گواہی لی جائے، کافر کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی اگر وصیت میں کافر کو گواہ بنایا جاتا ہے، صحیح ہے۔ اور دوسری طرف دوسرے علماء کرام کیا کہتے ہیں کہ جب مسلمان فاسق کی گواہی قبول نہیں ہے، کہ جس کا کریکٹر ہی مضبوط نہیں ہے، اس کی گواہی نہیں لی جا سکتی، کہ جو پتہ ہو مشہور ہو کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹی گواہیاں دے دیتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، تو اس کو کوئی گواہ نہیں بناتا، نہ اس کی گواہی قبول ہوتی، تو پھر کافر تو بہت دوسری چیز ہے، بہت بعد کی بات ہے، تو وہ اس کی گواہی کس طرح، وہ یہ دلیل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو علماء کرام ہیں جو کہتے ہیں کہ کافر کی بھی گواہی جو ہے وہ لے لی جائے، وہ یہ والی دلیل دیتے ہیں کہ یہاں پر آیت میں واضح طور پر جو ہے وہ ذکر ہے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تمہیں موت کا حادثہ پہنچے تو تمہارے غیروں میں سے 2 آدمی گواہ ہوں، یعنی اپنے نہیں مل رہے تو غیر ہیں، غیر سے مراد مسلمان نہیں مل رہے تو کافر ہیں۔ اور دوسرے علماء کرام کہتے ہیں اس سے مراد یہ کہ اگر اپنے خاندانی لوگ سفر میں ساتھ نہیں ہیں تو غیروں سے مراد بھی مسلمان ہی ہیں، لیکن انفیمیلیئر مسلمان ہیں جن کو آپ نہیں جانتے، اجنبی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دونوں روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا حکم کیا ہے کہ تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو، پھر اگر تمہیں کچھ شک ہو تو دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم قسم کے بدلے کوئی مال نہ لیں گے اگرچہ قریبی رشتہ دار ہوں، اور ہم اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے۔ یعنی یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ پہلے وصیت پر گواہ بنانے کا طریقہ بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ طریقہ کار کیا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ جب میت کے ورثاء کو وصیت کی گواہی میں کسی بھی قسم کا شک گزرے تو وہ ان گواہان کو عصر کی نماز کے بعد گواہوں سے اس طرح گواہی لیں کہ دونوں گواہ یہ اقرار کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی قسم کھائیں کہ اگر ہم گواہی کے بدلے کسی سے کوئی مال نہ لیں گے، اگرچہ ہم کسی بھی قسم کا کسی سے کوئی مال نہیں لیں گے اپنی گواہی کے بدلے میں، یعنی ہم جھوٹی گواہی نہیں دے رہے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، اور نہ ہم حق بات کو چھپائیں گے، نہ ہم اپنی گواہی کو چھپائیں گے، یعنی ہم جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، اور نہ کسی کی خاطر ایسا کریں گے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اس وقت ضرور گناہ گاروں میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اس آیت میں جو نماز ہے، نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز۔ اور عصر کی نماز کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ عصر کی نماز کی کہا جاتا ہے نا کہ ہم اسے صلاۃ وسطیٰ کہا گیا ہے قرآن کریم میں، درمیانی نماز، ٹھیک ہے۔ اور اس کی فضیلت عام نمازوں کی نسبت سے بہت زیادہ ہے، ہر نماز کی ہی اپنی فضیلت ہے، ہم فجر کی بات کر لیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، لیکن عصر کی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتے مطلب ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، پہلے والے موجود ہوتے ہیں، جو نئے والے آتے ہیں تو دونوں ڈبل ہو جاتے ہیں، فرشتے جو واپس جانے والے ہوتے ہیں اپنی ڈیوٹی دے کے وہ بھی موجود ہوتے ہیں، اور جو نئے ڈیوٹی پہ آتے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرشتے بھی اس وقت ڈبل ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس وقت کی اہمیت زیادہ ہے۔ اب اگر وہی اسی روایت پہ چلتے ہیں کہ مسلمان کی ہی گواہی لازمی ہے، تو وہ تو نماز عصر کی تعظیم کرے گا ہی کرے گا، یعنی وہ وقت عصر کی تعظیم کرتے ہوئے تو گواہی کی قسم، وہ قسم بھی کھائے گا اور اپنی گواہی کے برحق ہونے کا بھی۔ اگر وہ اہل کتاب میں سے کوئی شخص ہے وغیرہ وغیرہ تو اس وقت اس کو عصر کی نماز سے کیا لینا دینا؟ تو اس کا جواب علماء کرام وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں غیر مسلم کی بھی جو ہے وہ گواہی قبول ہے، وہ یہ دیتے ہیں کہ سب لوگ چاہے اس کا تعلق کسی بھی دین اور کسی بھی مذہب سے ہو اس وقت کی تعظیم کرتے ہیں، اور تعظیم کرتے تھے اس وقت، ٹھیک ہے، اور اس وقت میں جھوٹی قسم کھانے سے بچتے رہتے تھے۔ اس وجہ سے اس آیت میں خاص کر ذکر کیا گیا کہ ان کو نماز تک روکے رکھو پھر ان سے گواہی لو، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ آ گئی آپ کو اس بات کی کہ اگر اس میں غیر مسلم کا بھی شمار کیا جاتا ہے تو اٹ مینس کہ اس وقت اس دور میں ہر کوئی اس وقت کی تعظیم کیا کرتا تھا۔ تو آگے چلتے ہیں جی، اگر ہم ایسا کریں گے تو اس وقت ہم ضرور گناہ گاروں میں سے ہوں گے، یعنی وہ قسم اس طرح کھائیں گے۔ اب اگلی آیت جو ہے وہ آیت نمبر ہے 107، اس کو بھی ڈیٹیل میں پڑھ لیجیے گا۔ پھر اگر اس بات پر اطلاع ملے کہ وہ دونوں گواہ گواہی میں جھوٹ بول کر کسی گناہ کے مستحق ہوئے تو ان کی جگہ ان لوگوں میں سے جن کا تعلق دبایا گیا میت کی زیادہ قریبی 2 آدمی قسم کھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جن کا حق دبایا گیا یعنی میت کے قریبی 2 آدمی قسم کھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی یعنی ہماری قسم ان کی گواہی سے زیادہ درست ہے اور ہم حد سے نہیں بڑھے، اگر ایسا کریں گے تو اس وقت ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔
اب یہاں پر حکم یہ ہے کہ اب وہ وصیت جس آدمی نے مرتے وقت وہ کر گیا، وہ انفیمیلیئر مسلمس کو گواہ بنا گیا، یا اس کے ساتھ جو زیادہ راہ میں جو مطلب جو اس کی راہ میں اس کے سفر میں اس کے ساتھ ہم سفر تھے ان کو بنا گیا وغیرہ وغیرہ، ان کی گواہی کا طریقہ تو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھ لیا کہ وہ کس طرح گواہی دیں گے۔ اب اس آیت میں یہ میں بہت آسان کر کے آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ نے اس کی مزید ڈیپتھ میں جانا ہے تو آپ مختلف تفاسیر پڑھ سکتے ہیں، تفسیر ابن کثیر، تفسیر نعیمی، سیغات الجنان ہے، ٹھیک ہے، ضیاء القرآن ہے، بہت سی تفاسیر ہیں، آپ ان کو پڑھیں سمجھیں۔ کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی کسی پوائنٹ کی تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں اس لیے آسان کر کے بتا رہی ہوں کہ اسٹوڈنٹس زیادہ مشکل الفاظ سے بھاگتے ہیں، اور جب بات سمجھ نہیں آتی تو وہ اس ٹاپک کو ہی ایک طرح کا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے تو ہماری سمجھ میں نہیں آنے والا۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سمجھا دوں آسان کر کے، تاکہ آپ کو کم از کم مسئلے کی نوعیت سمجھ آ جائے اور اس کا سلوشن بھی پتہ لگ جائے۔ اب پچھلی آیت میں تو ہم نے وہ ڈیٹیل پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے، کہ وہ گواہ کیسے دیں۔ اب اس طرح آیت میں ہے کہ اگر وہ جو گواہی دینے والے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور اس بات کا یقین ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی وصیت کے گواہوں کا اگر جھوٹ ثابت ہو جائے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے کہ میت کے وارثوں میں سے 2 آدمی قسم کھا کر کہیں کہ یہ دونوں امین جھوٹے ہیں، یعنی یہ 2 لوگ جس کو فلاں مرنے والا اپنا گواہ بنا کے گیا تھا یہ جھوٹے ہیں۔ اس صورت میں اگر ثابت ہو جائے، جھوٹ ثابت ہو جائے، اس کے پیچھے ایک اسٹرانگ سا شان نزول بھی ہے، وہ میں نے پہلے کوشش کی تھی کہ میں ایکسپلین کروں، لیکن آپ نے یا شان نزول صحیح سے سمجھ پانا تھا یا ڈیٹیل صحیح سے سمجھ پانا تھی، کیونکہ جو اسٹوڈنٹ شروع سے ساتھ چلتے آ رہے ہیں کم از کم مجھے آئیڈیا ہو گیا آپ کا کہ بہت زیادہ آپ کے لیے مشکل ہو جانا تھا دونوں چیزوں کا سنبھالنا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے شان نزول پڑھنا ہے تو آپ وہ بھی تفاسیر کی کتب میں پڑھ لیجئے گا۔ تو بہرحال جو اس آیت میں جو ہمیں لیسن دیا جا رہا ہے، میں اس لیسن پہ، اس تفسیر پہ، آج کی تفسیر میں فوکس کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر آتے ہیں واپس لیکچر کی طرف، کہ اس صورت میں حکم کیا ہے کہ جب وصیت کے جو گواہ ہیں ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا، کہ حکم یہ ہے کہ میت کے وارثوں میں سے 2 آدمی قسم کھا کر کہیں کہ یہ دونوں امین، یہ دونوں گواہان جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، ہماری گواہی یعنی قسم جو ہم اٹھا رہے ہیں ان دونوں کی گواہی سے زیادہ درست ہے، اور ہم حد سے نہیں بڑھے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم اس وقت ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو دیکھیں، آج کے دور کی بات کریں تو عدالتوں کے باہر گواہ بک رہے ہوتے ہیں۔ ہم کسی کو چھوٹے سے عدالت میں کہاں، وکلا میں کہاں، پولیس میں کہاں، بہت دور جانے کی بات کون کرتا ہے؟ ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں تو ہمارے ہاں اتنی انجسٹس ہوتی ہے کہ ہم جو پاورفل ممبر ہوتا ہے اس کے سامنے نہیں بولتے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں رشتوں کی بات کر لیں تو ہم اس شخص، وہ چاہے غلطی پہ کیوں نہ ہو، اگر وہ شخص کہہ دے کہ ہاں تم کہہ دینا کہ میں نے ایسا فلانے کو کرتے دیکھا تھا، تو ہم اس کی بات مان لیتے ہیں، ہاں ہاں میں کہہ دوں گی، ہاں ہاں میں کہہ دوں گا، اس فلانے شخص کے کہنے پہ وہ کہتے ہیں ہاں کوئی بڑی بات نہیں۔ تو یہ بھی جھوٹی گواہی ہے، یہ بھی جھوٹی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ کسی پہ بہتان لگ گیا، الزام لگ گیا، کسی کی بارے میں آپ نے جھوٹی قسم اٹھا لی، کسی کے بارے میں آپ نے جھوٹی کوئی بھی بات کر دی، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں کتنا قرآن بچنے کے بارے میں کہہ رہا ہے، بچو بچو، اتنے طریقے بتائے جا رہے ہیں، اور ہم مسلمانوں کا حال پھر وہی ہے، جب قرآن پڑھیں گے نہیں تو ہم ایسے ہی کریں گے۔ ہمارے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہمیں کوئی شخص کہہ دے کہ ہاں فلاں شخص کو تم یہ کہہ دینا، ہاں میں نے بھی دیکھا تھا اس کو ایسا گناہ کرتے ہوئے، ہم ہاں جی ٹھیک ہے۔ بات کو مضبوط کرانے کے لیے میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ فلانی لڑکی گناہ گار ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ فلانا لڑکا برا ہے وغیرہ وغیرہ، حالانکہ ایسا نہ عینی شاہد وہ نہیں ہوتا لیکن وہ گواہی دے دیتا ہے، لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جھوٹی قسم پر حلف اٹھایا تاکہ اس کے مال کے ذریعے اپنے مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کر لے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر سخت ناراض ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس نے جھوٹی قسم کھائی کسی مسلمان بھائی کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی بھی قسم کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس سے اس حال میں ملے گا کہ اس سے راضی نہیں ہوگا۔ تو جب پروردگار ہی نہیں راضی تو پھر دنیا تے کی کرنا ہے؟ جدو رب نو راضی نہیں کیتا تو پھر لین کی آئے ہیں؟ یعنی اسی دنیا تے اللہ رب العالمین نو منا نہیں آئے نا، عبادت کرن نہیں آئے، تو پھر جدوں عبادت ہی نہیں کرنی، جدوں اللہ دے احکامات ہی نہیں مننے، تو پھر لین کی آئے اسی؟ تو پھر جا کے کی کرنا ہے جدوں اللہ دے سامنے اللہ دے حضور پیش ہونا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا بات کی، کہ
فیل دی ڈیپتھ آف دی سینٹینس کہ جب ہم دنیا میں آ رہے ہیں اور ہم دنیا سے جا رہے ہیں تو نہ آنے کا مقصد پتہ ہے نہ جا کے پتہ لگے کہ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں. وہاں تو ویسے سمجھ آ جانی ہے سب کو اور ساری سمجھ آ جانی کہ ہم کیا تھے, کتنے پانی میں تھے, کیا کر کے ہیں, لیکن پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہے گا. لہٰذا آج دنیا ہے, آج سانسیں ہیں, آج ہم زندہ ہیں ایک طرح کے, لیکن اصلی زندگی تو وہی ہے نا جب قبر میں آنکھ کھلے گی تو پھر پتہ لگے گا کہ کس نے کتنا کمایا. لہٰذا اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں بھرنے کی کوشش کریں. جب پروردگار ہی ہم سے راضی نہ ہو, اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے جب دنیا میں اپنے فوائد کے لیے, اپنے سے جڑے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا, اللہ کی نافرمانی کی, اور بروز قیامت جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اللہ نہ کرے اگر ہم ان لوگوں کی صف میں ہوئے جن کو اللہ فرماتا ہے, سورہ یاسین کی آیت ہے نا, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرمین کی جماعت آج علیحدہ ہو جاؤ, اے مجرموں الگ ہو جاؤ. اس وقت اس جماعت میں ہمارا شمار نہ ہو. اللہ ہمیں ایسے برے وقت سے بچائے. آمین ثم آمین. اگلی آیت ہے اور لاسٹ آیت ہے اس رکوع کی, آیت نمبر 108. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا, یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہ صحیح طریقے سے گواہی ادا کرے, یا وہ اس بات سے ڈرے کہ ان کی قسموں کے بعد قسموں کو ورثاء کی طرف لوٹایا جائے گا. اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو, اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. یعنی کیا فرمایا گیا, یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قانون بیسیکلی جاری ہی اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ آئندہ بھی لوگ درست گواہی دیا کریں, اس خطرے سے بھی کہ اگر ہم غلط بیانی کریں گے تو اول تو ہمارا بیان رد ہو جائے گا, دوسرا ہماری قسموں کا کوئی اعتبار نہیں آئندہ رہے گا, تیسرا دنیاوی نقصانات کی میں بات کر رہی ہوں کہ آئندہ کوئی ہمیں معزز نہیں جانے گا, کوئی ہماری گواہی کا یقین نہیں کرے گا, اور دینی اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈرتے رہو, میرا حکم سنو. کیا حکم ہے کہ اگر تم نے اللہ کے تمام احکامات جتنے بھی اب تک نازل کیے گئے ہیں, جو اس آیت میں بھی ہم نے ڈسکس کیے, ان کی خلاف ورزی اگر تم کرو گے تو تم فاسق ہو جاؤ گے, اور فاسقوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت وغیرہ کی راہ نہیں دیتا. اللہ تعالی ہم سب کو اس رکوع کو سمجھنے کی, ان آیات کو سمجھنے کی, ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہوتا ہے, اور ہر وہ کام سے بچنے کی توفیق دے جس سے رب العالمین ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے سے زیادہ دوسروں کا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.